رضا ہے، احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فصل لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا جس میں طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3123 ہے۔ حضرات، رمضان کریم میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے ایک 17 منٹ کی آڈیو ریلیز کی تھی، جسے ویڈیو کی شکل دے کے یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالا گیا اور دنیا بھر کے لوگوں نے زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھا، اور اس میں جو باتیں نہ سمجھ میں آئی تھی بذریعہ فون یا واٹس ایپ مجھ سے رابطہ کیا اور اچھی طریقے سے اپنے اس دینی مسئلے کو سمجھا۔ اب بقرعید قریب ہے، عید الاضحیٰ قریب ہے، ہمارے لاکھوں مسلمان بھائی ایسے ہیں جو قربانی کے حوالے سے بے شمار مسائل نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ بعض حضرات کرتے نہیں ہیں، بعض حضرات ان پر واجب ہوتی ہے کرتے نہیں ہے، بعض حضرات جن پر نہیں ہوتی ہے وہ بیچارے کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مختصر سی وضاحت میں کر دوں قربانی کے حوالے سے، اور پھر یہ کہوں کہ جو بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ مجھے فون پر پوچھ سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 9820 672 770۔ باہر سے لگانے والے حضرات انڈیا کا کوڈ +91 لگا لیا کریں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو وہ مال جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ وہ ہے 7.5 تولہ سونا۔ لیکن یہ 7.5 تولہ سونا جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یہ پرانے زمانے کا ہے۔ اصل میں پرانا جو تولہ ہوتا تھا 1 تولہ، وہ 12 گرام 441 ملی گرام اور 3 خموس کا ہوتا تھا۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اب 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو 7.5 تولہ کتابوں میں لکھا ہے اس کا نیا وزن کیا ہے؟ اس کا نیا وزن ہے 93 گرام 312 ملی گرام، ٹھیک ہے؟ اور جو کتابوں میں 52.5 تولہ چاندی لکھی آتی ہے اس کا آج کا جو وزن ہے وہ ہے 653 گرام 184 ملی گرام۔ جس کے پاس اتنا سونا یا چاندی اس کے برابر رقم یا کوئی ایسا سامان ہو جو اس مقدار کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہاں یہ نہیں دیکھیں گے کہ 93 گرام 312 ملی گرام سونا ہی ہے، بلکہ اگر چاندی 653 گرام 184 ملی گرام کی چاندی یا اس کے قیمت کی کوئی چیز ہو تب بھی قربانی واجب ہوگی، اور یہ صرف اور صرف 26,500 سے 27,000 روپے بنتے ہیں۔ اب سوچئے جس کے پاس 27,000 روپے ہوں اس پر قربانی واجب ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس میں طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور یہی قربانی کا جانور ہے کہ آپ کو وہ بروز محشر اس پر آپ سوار ہوں گے اور سوار ہو کر آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ تو بہرحال اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پوچھتے ہیں بھئی قربانی کی؟ ہاں کی، پچھلے سال ابا کے نام سے کی تھی، اس سال اماں کے نام سے کی۔ ارے قربانی تو آپ پر واجب ہے اور ابا اماں کے نام سے کر رہے ہو تو آپ اپنا واجب کب ادا کرو گے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں صرف عورت پر قربانی واجب ہوتی ہے، مرد پر نہیں ہوتی ہے۔ قربانی صرف مرد کے لیے تو نہیں نا، عورت کے لیے بھی ہے۔ بسا اوقات عورت پہ واجب ہوتی ہے، مرد پہ نہیں، بہو پہ ہوتی ہے، داماد پر، بہو پر ہوتی ہے، اس کے آدمی پر نہیں، بیٹی پر ہوتی ہے، ماں باپ پر نہیں، بیٹے پر ہوتی ہے، ماں باپ پر نہیں۔ تو جس پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی قربانی کرے اور اپنی طرف سے پھر جس کی چاہے کر سکتا ہے، اماں کی، ابا کی، دادا، نانا، یا اولیاء کرام یا انبیاء کرام یا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی۔ قربانی واجب ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، غیر مسلم پہ قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2 مقیم ہونا۔ اب کوئی شخص 92 کلومیٹر کا سفر کر کے جا رہا ہو، اگرچہ وہ چوری کرنے، زنا کرنے، معاذ اللہ لوٹ پاٹ کرنے جا رہا ہو، تب بھی وہ شرعی مسافر کہلائے گا اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مالک نصاب ہونا۔ اب یہ بات سمجھیے کہ مالک نصاب جب کہتے ہیں یعنی اس کے پاس 93 گرام 312 ملی گرام سونا یا اس کی قیمت
یا 653 گرام 184 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت یعنی 27,000 ہو، اتنا ہو تو وہ مالک نصاب ہے. لیکن یہاں مالک نصاب سے مراد وہ ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ مالک نصاب نہیں ہے. زکوٰۃ کی جو شرائط ہے اس میں سال کا گزرنا، جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہے. قربانی 10ویں ذی الحجہ سے شروع ہو کر 12ویں کے غروب آفتاب تک ہوتی ہے. اس بیچ میں بھی اگر کوئی امیر بن گیا، کوئی کافر مسلمان بن گیا، کوئی نابالغ بالغ ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائیں گی. یہ بات اچھے سے یاد رکھیے. اس میں 1 سال گزرنا شرط نہیں ہے اور اس میں مال کا نامی ہونا بھی شرط نہیں ہے. زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ اصل میں صرف 3 قسم کے مال پر ہے، سونا چاندی پر، مال تجارت پر، چرائی کے جانور پر. اس کو کہتے ہیں مال نامی، یعنی اس میں نمو ہوتا ہے. روپے پیسے میں حقیقتاً بڑھوتری ہوتی ہے اور سونا چاندی میں حکماً بڑھوتری ہوتی ہے. تو ان مسائل کو اگر آپ کو ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ فون لگائیے، 10 مرتبہ لگائیے، 20 مرتبہ لگائیے. جب تک آپ نہیں سمجھتے ہیں اللہ کے بندے مجھ سے پوچھیے یا اپنے شہر کے کسی بھی مستند عالم دین سے جو مسئلے مسائل فقہی مسائل جانتا ہو ان سے رجوع کیجیے. باہر شریعت کا 15واں حصہ پڑھیے آپ، جہاں پر قربانی کا پورا بیان تفصیل سے سرکار صدر الشریعہ نے بیان فرمایا ہے. تو قربانی کی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، مقیم ہونا، مالک نصاب ہونا، آزاد ہونا، غلام پر نہیں ہے، بالغ ہونا. اس میں مرد و عورت کی کوئی قید نہیں ہے. عورتوں پر بھی واجب ہوتی جس طرح مردوں پر ہوتی ہے. بالغ ہونے کے بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء کے نزدیک نابالغ پر بھی قربانی ہے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ نابالغ پر قربانی نہیں ہے. نہ اس پر ہے، نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے. یعنی اگر کوئی آدمی پیسے والا ہے تو اس پر یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کی بھی قربانی کرے. اب ہمارے بہت سے بھائی، اب دیکھیے 27,000 روپے پکڑ لیں ہونے پر، یا گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی قیمت 27,000 روپے بنتی ہے. مثلا بہت ساری بکس ہے، ناول ہے، بایولوجی کی ہے، فزکس کی ہے، میتھس کی ہے، کسی بھی علم کی، کسی بھی فن کی، کسی بھی کیٹیگری کی. اب وہ کتابیں اتنی ہے کہ وہ 27,000 روپے اس کے بنتے ہیں تو اس پر بھی تو قربانی واجب ہوگی. ہمارے بھائی لوگ نہیں کرتے ہیں اور بعد میں ہوش آتا ہے. اچھا بعد میں اگر ہوش آیا، 2-4 سال قربانی نہیں کی تو اب کیا کریں؟ تو اب جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. چونکہ قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے. کسی کی 10 سال کی قربانی باقی ہو تو وہ اب ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ اس سال 10 جانور ذبح کر دے. اس میں قضا نہیں ہوتی. جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے، پورا جانور لائے صدقہ کرے، یا اس کی جو قیمت بنتی ہو وہ صدقہ کرے. اب اس میں بعض لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی حصے والی قربانی، جیسے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں تو 1,500-2,000 روپے کا ایک حصہ آتا ہے، تو کیوں نہ ہم حصے کے اعتبار سے 10 سال کی قربانی ادا کریں؟ تو نہیں، پورے جانور کی قیمت دینی پڑے گی. اب 7,500 سے 8,000 کا 1 سال کا بکرا آتا ہے. بکرا 1 سال سے نیچے کا ہو بھی نہیں سکتا ہے، ایک دن کم کا بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اب 10 سال کی قیمت جوڑے 8,000-9,000 روپے کے حساب سے، جیسے بھی مارکیٹ میں فربا جانور 1 سال کا ملتا ہو، اور ادا کرے. اللہ کے بندو، قربانی کے معاملے میں کوتاہی مت کرو. اور اس میں بڑے باریک، بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. آپ مجھے واٹس ایپ کریں میرے نمبر پر، یا مجھے فون کریں، پوچھیں، مجھے میسج کریں. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ممبئی شہر میں میرا اپنا مدرسہ دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول، جس میں ماشاءاللہ 110 طلبہ ہے، جہاں حفظ، قرأت، ناظرہ، روایت حفظ، اور اسی طرح درس نظامی، مولویت، عالمیت، فضیلت اور شعبہ تخصص بھی قائم ہے. جہاں تقابل ادیان کا بھی ایک شعبہ ہے، مناظرے کا بھی ایک کورس ہے، بہت سارے کورسز جہاں بچوں کے قیام، طعام، علاج، اور سال میں 2 مرتبہ بچوں کو مدرسے کی جانب سے کپڑے دیے جاتے ہیں، جس میں بہت غریب، نادار، یتیم بھی بچے ہیں. کسی کے والد نہیں ہے، کسی کی والدہ نہیں ہے، ایسے بہت سارے بچے ہمارے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مدرسے کی جانب سے ہر سال حصوں والی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے. اس میں 2 آپشن ہوتے ہیں، ایک کہ جس کا گوشت آپ کو بامبے میں ملے گا، اس سال یہ 3500 روپے والی ہے، اور ایک وہ کہ ہم لوگ سستے جانور خرید کر دیہی علاقوں میں جیسے اڑیسہ، بہرائچ وغیرہ میں قربانی کرتے ہیں.
تو وہاں کے غریب مسلمانوں میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. فی حصہ 2000 روپے ہیں. اس کا گوشت آپ کو نہیں ملے گا, آپ لے لیں. الحمدللہ ہمارے یہاں جانور میں ہرگز کسی بدمذہب بے دین وہابی دیوبندی کو شامل نہیں کیا جاتا, خالص سنی حضرات. اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ والا بھی حصہ لے سکتا ہے. لہذا آپ میرے نمبر پہ رابطہ کریں. آپ حصہ لینا چاہیں تو میرے نمبر پہ میسج کریں, اور جن حضرات کے نام کی قربانی کروانی ہے وہ ان کا نام بھیجیں. آپ کو فوراً رسید مل جائے گی, اور باقاعدہ مدرسے کی رسید ملے گی, اور انشاءاللہ آپ کے نام کی قربانی ہو جائے گی. اور برائے مہربانی قربانی کے جتنے بھی مسائل ہیں جو اس وقت ذہن میں تھے, موٹے موٹے مسئلے میں نے بتا دیے, لیکن اس میں بڑی باریکیاں ہیں. خدا و رسول کے لیے آپ فون لگائیں, پوچھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت فرمان رسول